اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے روزہ دار بھائیوں، بفضل اللہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ صیام و قیام اور عبادت و اطاعت کا مہینہ ہے۔ یہ ذکر و تلاوت اور دعا و مناجات کا موسم ہے۔ یہ زکوٰۃ و صدقات اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کا موسم ہے۔ اسی لیے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بطور خاص طاعات و عبادات اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی ضرورت پوری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں پہلے سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و رحمت کے ساتھ بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ کریم و سخی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور مخلص تابعدار تھے۔ وہ حضرات بھی سخاوت و کرم کے بلند مقام پر فائز تھے۔ چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک آباد و شاداب باغ جو انہیں بے انتہا محبوب تھا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، کیونکہ انہیں اللہ رب العزت کے اجر و ثواب پر یقین کامل تھا، اور یہ آیت کریمہ ان کے نزدیک مستحضر تھی: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کے اس جذبے اور صدقے پر ان کو جنت کی بشارت دی۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاکیزہ کردار میں ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ بس ہم کو بھی رمضان کی رحمت و برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور خدائے کریم کی رضامندی کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باری تعالی جل جلالہ کا ارشاد ہے: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے اموال کو دن رات پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم پہنچے گا۔ صیام و قیام اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے والوں، صدقہ و خیرات اور رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ خدائے کریم خرچ کرنے والوں کو پورا بدلہ عنایت کرتا ہے، اور خرچ کی ہوئی نعمت سے زیادہ اور عمدہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایک فرشتہ معمور فرما دیتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے لیے خیر و برکت کی اس طرح دعا کرتا رہتا ہے: اللہم اعط منفقا خلفا۔ یا اللہ، تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا عوض عطا فرما۔ پس اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس طرح ان کے مال و دولت میں کثرت و برکت ہو جاتی ہے، اور ان کی نیکی اور بھلائی میں خوب اضافہ ہو جاتا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔
جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ قیامت کے دن صدقہ والے اور راہ الہی میں خرچ کرنے والے اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے، جیسا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس۔ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیے جانے تک ہر آدمی اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ ایسے بندے کو جنت میں داخلے کے لیے صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا، یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جن کو تو نے سخاوت و کرم اور عطا و بخشش کی توفیق دی، اور ان کو کثیر اجر و ثواب عطا فرما کر تو نے ان پر احسان فرمایا، اور ہم مومنین کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے دے۔ تیرا ہی فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ رمضان کی برکات حاصل کرنے والے روزہ دار بھائیوں، رمضان المبارک میں خرچ کرنے کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ روزہ داروں کو افطار کرا دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس کے لیے روزہ دار کے ثواب کے برابر اجر و ثواب ہے، مگر روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ الحاصل راہ خدا میں خرچ کرنا اور رضائے الہی کے لیے کھانا کھلانا بہت نیک عمل ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے۔ احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم او تکشف عنہ قربہ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا ہے، یا اس سے کسی تکلیف کو دفع کر دینا ہے، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دینا ہے، یا اس کی بھوک مٹا دینا ہے۔ پس ہمیں بھی نیکی کے کاموں کے لیے خرچ کرنے میں سبقت کرنی چاہیے، اور انسانیت کی ضرورت و فلاح کے لیے اقدام میں جلدی کرنی چاہیے۔ امارات کی طرف سے شروع کیا گیا مبادرۃ الملیار بھی اسی سلسلے کا ایک خوش آئند اقدام ہے، جس کا مقصد دنیا کے مختلف علاقوں کے فقیروں اور ضرورت مندوں تک غذا پہنچانا ہے، اور 1 ارب لوگوں کو خوراک فراہم کرنا ہے۔ آخر میں دعا ہے، الہ العالمین ہمارے روزے، تراویح، صدقات و خیرات اور جملہ طاعات کو قبول فرما لے، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔